اس واقعے کے بعد گارڈن ٹاؤن کے اس خوشنما بنگلے میں میرا کئی دفعہ آنا ہوا۔ مشتبہ کی سالگرہ کے ایک ہفتے بعد آزاد کسی دفتری کام سے بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اسے پہلے فلپائن جانا تھا اور وہاں سے ہانگ کانگ۔ یہ دن مشتبہ کور کے لیے غنیمت تھے۔ وہ اکثر دن کے کسی حصے میں اپنی مصروفیت سے وقت نکالتا اور ناہید کو ٹیلی فون کرنے بیٹھ جاتا۔ میرے علم کے مطابق ایسی ٹیلی فون کالز بہت طویل اور قہقہوں اور سرگوشیوں سے معمور ہوتی تھیں۔ اس دوران میں 2-3 دفعہ مشتبہ رات کے اندھیرے میں گارڈن ٹاؤن بھی گیا۔ وہ پرانے ماڈل کی پردوں والی ڈاٹسن پر بڑی رازداری سے نکلتا تھا۔ اس مہم پر روانہ ہوتے وقت وہ سیاہ شیشوں والی اینک اور پی کیپ بڑے اہتمام سے پہنتا تھا۔ حفاظت کے نقطۂ نظر سے وہ مجھے اپنے ساتھ لیتا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہوتی تھی۔ ہم 9 اور 10 بجے کے درمیان گارڈن ٹاؤن پہنچتے۔ کوٹھی نمبر HA 922 کا گیٹ ہمیں کھلا ملتا۔ میں گاڑی سے اتر کر گیٹ کو دھکیل کر راستہ بناتا اور گاڑی اندر لے جاتا۔ گھر میں ناہید کے علاوہ اس کی ایک عزیزہ فرزانہ بھی قیام پذیر تھی۔ وہ ایک تیز ترار نوخیز لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر ملازم بھی تھا، لیکن معلوم نہیں وہ کوٹھی کے کس حصے میں رہتا تھا۔ ہم نے کبھی اس کی صورت نہیں دیکھی، بس کبھی کبھار اس کے کھانسنے کی مدھم آواز آ جاتی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے ہی مشتبہ کور عمارت کے اندرونی حصے کی طرف چلا جاتا۔ میں سجے سجائے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھتا۔ ناہید کی عزیزہ آتے جاتے مجھے کنکھیوں سے دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں میرے اور مشتبہ کے لیے ناپسندیدگی کی پرچھائیاں تیرتی رہتی تھیں، تاہم اس نے کبھی زبان سے اظہار نہیں کیا۔ جب مشتبہ ناہید کے ساتھ کمرے میں ہوتا، وہ بچے کو ویل چیئر پہ لے کر لان یا برآمدے میں ٹہلتی رہتی۔ جوانی اس پر ٹوٹ کر برسی تھی اور یوں لگتا تھا کہ وہ فیشنیبل لباس میں سرکش موجوں کے ریلے کو سنبھالے پھرتی ہے۔ مشتبہ ہی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ وہ آذر کی کزن ہے اور رشتے سے اسے ناہید کی نند بھی کہا جا سکتا ہے۔ تاہم ناہید کے ساتھ اس کے گہرے مراسم ہیں، کیونکہ وہ دونوں راولپنڈی کی ایک ہی کالونی کی رہنے والی ہیں۔ دونوں کے والد گہرے دوست تھے۔ ایک روز رات 9 بجے کے قریب جب میں اور مشتبہ ڈاٹسن میں گارڈن ٹاؤن کی طرف آ رہے تھے تو مشتبہ نے مجھ سے ایک عجیب بات کی۔ اس کا لہجہ حسب معمول تہمکانہ تھا، لیکن اس تحکم میں مجھے پہلی بار بے تکلفی کی ہلکی سی آمیزش بھی محسوس ہوئی۔ شاہ جہان، ایک کام کرو، اس دوسری لڑکی کو ذرا ہاتھ میں کر لو۔ کون سی لڑکی؟ وہی آذر کی کزن فرزانہ۔ میرا مطلب ہے تم بیٹھے بور ہوتے رہتے ہو، تمہارا وقت اچھا کٹ جایا کرے گا۔ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ وہ کتنی آسانی سے کتنی مشکل بات کہہ رہا تھا۔ ایک نامور سیاستدان، حکمران پارٹی کا ایک نہایت اہم فرد، جس کے کندھوں پر بسا اوقات ملک و قوم کی بہتری سے متعلق اہم ترین ذمہ داریاں ڈالی جاتی تھیں، کتنی گھٹیا اور نیچ بات کر رہا تھا۔ وہ جواں سال ہونے کے باوجود ایک روب دار شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس وقت اس کے منہ سے بے روب بات نکلی تھی۔ میں جانتا تھا وہ مشورہ نہیں، صرف حکم دیتا ہے۔ اس وقت بھی وہ حکم دے رہا تھا، لہٰذا میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اس نے میری خاموشی کو نیم رضامندی سمجھا اور زیر لب مسکرانے لگا۔ میں نے اس کی یہ مدھم مسکراہٹ عقب نما شیشے میں دیکھی۔ میں مشتبہ کے حکم نما مشورے کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اسے یقیناً خدشہ تھا کہ کہیں فرزانہ ان ملاقاتوں کا بھانٹا نہ پھوڑ دے۔ وہ اسے بے دست و پا کرنے کے لیے میرے ساتھ نتھی کرنا چاہ رہا تھا۔ خدشات کی پیش بندی کا یہ انداز گھٹیا ہونے کے باوجود بہت عیارانہ تھا۔ اس روز ہم کوٹھی پہنچے تو ناہید کے علاوہ فرزانہ بھی ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھی۔ مشتبہ نے جان بوجھ کر میری موجودگی میں فرزانہ کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں کی، پھر فرزانہ کو یہ ہدایت دے کر کہ مجھے بہت اچھی سی چائے پلوائے، ناہید کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ فرزانہ بدستور ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کھٹ پٹ کرتی دروازے سے باہر چلی گئی۔ ملازموں کا داخلہ کوٹھی کے اس حصے میں ممنوع تھا، لہٰذا فرزانہ کو خود ہی چائے والی ٹرالی دھکیل کر لانا پڑی۔ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ فرزانہ سے راہ و راسم پیدا کرنے کی کوشش کروں، کم از کم وہ میرے ساتھ ہنسنے بولنے لگے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کوشش کی۔ پہلے تو اس نے کسی بات کا سیدھے منہ جواب نہیں دیا، پھر وہ تھوڑا تھوڑا کھلنے لگی۔ آدھے پون گھنٹے بعد وہ اچانک مجھ سے بے تکلف ہو گئی۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہی عجیب و غریب ہوتی ہیں، کہاں تو یہ کہ سیدھے منہ بات نہیں کرتی اور کہاں یہ کہ ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے۔ میں صرف عشق و محبت کے معاملات کی بات نہیں کر رہا، عام حالات میں بھی کچھ لڑکیاں ایسے ہی رویے کا مظاہرہ کرتی ہیں۔
وہ خود کو پامسٹ بھی سمجھتی تھی۔ پہلی فرصت میں ہی میرا ہاتھ لے کر دیکھنے بیٹھ گئی۔ لائیے، ہاتھ ادھر لائیے، دیکھتے ہیں اس سے پہلے کیا کیا گل کھلائے ہیں آپ نے۔ اس نے بہت ذو معنی فقرہ کہا، یعنی وہ برملا کہہ رہی تھی کہ میں یہاں بھی کوئی گل کھلانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر چونک گئی۔ ارے، آپ کو تو سخت بخار ہے۔ اس نے اپنے سرد ملائم ہاتھ سے میرا ماتھا چھوا اور پھر میز کی دراز سے تھرمامیٹر نکال لائی۔ اس کی اطلاع پر میں بھی چونک گیا۔ واقعی مجھے بخار تھا اور میں کئی روز سے محسوس بھی کر رہا تھا، لیکن کبھی اس کیفیت پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ غزالہ کا غم ایک آگ کی طرح میرے لہو میں سرایت کر گیا تھا اور ہر وقت رگ و پے کو جلاتا رہتا تھا۔ مجھے یاد آیا، میری بہن شفتہ میری ذرا سی تکلیف کو میری آنکھوں سے بھانپ لیا کرتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہوتی تو میری یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھتی۔ کیا مجال تھی میری کہ میں بستر سے پاؤں بھی نیچے اتار سکتا۔ وہ میرے لیے گھر پر ڈاکٹر بلاتی اور پھر مستقل طور پر میری پٹی سے لگ کر بیٹھ جاتی۔ کھانا پینا، ہاتھ منہ دھونا، لباس تبدیل کرنا، سب کچھ بستر پر ہی ہوتا۔ وہ ایسی ہی خپتی تھی میرے حوالے سے۔ اب کون تھا جو میرا خیال رکھتا؟ میں خود بھی اپنا خیال رکھنے کے لیے اپنے مقام پر موجود نہیں تھا۔ کسی کے بے رحم فیصلے نے ابدی جدائی کی سزا سنا کر مجھ سے دور کر دیا تھا۔ اب حالات کی ستم ظریف آندھی تھی اور میں اس میں بے سمت اڑا جا رہا تھا۔ فرزانہ میرا ہاتھ دیکھ رہی تھی اور میرے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کر رہی تھی، لیکن اس کی پہلی پیشن گوئی سننے کے بعد میں نے کسی اور پیشن گوئی کو قابل غور ہی نہیں جانا۔ اس نے کہا تھا، آپ بہت خوش قسمت ہیں، جسے ٹوٹ کر چاہیں گے اسے پا لیں گے۔ اس رات مشتبہ وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا۔ ہم 10 بجے وہاں پہنچے تھے۔ 11 بجے کے لگ بھگ مشتبہ اینک اور ٹوپی پہنتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ مجھے اور فرزانہ کو اکٹھے بیٹھے دیکھ کر اس کے باریک ہونٹوں پر ایک غیر محسوس مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم ڈاٹسن میں بیٹھے مشتبہ پیلس کی طرف رواں تھے۔ پیلس پہنچ کر مشتبہ حسب معمول پورچ میں اتر گیا۔ میں گاڑی کو گیراج کی طرف لے گیا۔ گیراجز پورچ سے کافی فاصلے پر کوٹھی کے ایک نیم تاریک حصے میں تھے۔ یہاں درختوں کی بہتات تھی۔ میں ڈاٹسن کو بند کر کے شٹر گرا رہا تھا جب اچانک پیڑوں کے عقب سے کچھ سائے برآمد ہوئے اور مجھ پر پل پڑے۔ انہوں نے ڈاکوؤں کے انداز میں اپنے چہرے منڈاسوں میں چھپا رکھے تھے۔ یہ کل 3 افراد تھے، 2 شلوار قمیض میں اور 1 پتلون شرٹ میں تھا۔ ایک شلوار قمیض والے نے مجھے عقب سے بازوؤں میں جکڑ لیا اور دوسرے نے سامنے سے چہرے پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ 2 زوردار مکے کھا کر میں نے بھی سنبھالا لیا اور دونوں ٹانگیں ایک ساتھ چلا کر سامنے والے شخص کو کئی گز کی دوری پر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے سر کا عقبی حصہ اس شخص کی ناک سے ٹکرایا جس نے مجھے پیچھے سے دبوچ رکھا تھا۔ یہ ضرب لگانے والا ایک لمحے کی بھی تاخیر کر دیتا تو پیچھے والا شخص یہ ضرب لگانے میں میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کرتا تو پیچھے والا شخص ہوشیار ہو چکا تھا۔ اس لمحے کی سبقت کا فائدہ میں نے اٹھایا اور وہ شخص ایک کرہ کے ساتھ پیچھے گھوم گیا۔ میں گھوم کر اس کے سینے پر لات رسید کرنا چاہ ہی رہا تھا، لیکن پتلون والا بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے میری متحرک ٹانگ کو اپنی ٹانگ کی ضرب سے روک دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے پناہ پھرتی سے ایڑی پر گھوما اور اس کے پاؤں کی چوٹ میرے جبڑے پر پڑی۔ یہ آنکھوں میں تارے نچا دینے والی چوٹ تھی۔ میں لڑکھڑا کر ایک درخت سے ٹکرایا۔ عین اسی وقت میں نے مد مقابل کو ایک بار پھر ایڑی پر گھومتے دیکھا۔ ایک لمحے کی تاخیر ہو جاتی تو میرا چہرہ ایک بار پھر نشانہ بنتا اور اس مرتبہ یقیناً ناک نقشے کا بھرتا بن جاتا۔ میں نے جھک کر یہ وار بچایا اور تڑپ کر مد مقابل کی زد سے دور نکل گیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا واسطہ کن لوگوں سے پڑا ہے۔ 2 مرتبہ مجھے اپنی خطرناک کک کا نشانہ بنانے والا یقیناً جلیل کمانڈر یا اس کا کوئی ہونہار شاگرد تھا۔ باقی 2 افراد بھی مشتبہ کے سیکیورٹی گارڈز میں سے تھے۔ ان کے دلوں میں پلنے والی رقابت اس تاریک و سنسان رات میں انہیں میرے سامنے لے آئی تھی۔ ایک ایک چوٹ کھا کر شلوار قمیض والے دونوں افراد تو پیچھے ہٹ گئے۔ اب پتلون شرٹ والا میرے سامنے تھا۔ ہم دونوں ہاتھ پھیلائے یوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے جیسے یہ مشتبہ پیلس کا نیم تاریک گوشہ نہ ہو، کوئی اسٹیج ہو اور ہم چاروں طرف بیٹھے ہوئے تماشائیوں کو دنگل دکھانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، میں نے تمام مارشل آرٹس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہے اور ان کے بنیادی قاعدوں کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن میں نے ان میں سے کسی آرٹ کو باقاعدہ اپنانے کی کوشش نہیں کی۔
شاید ہنگامہ خیز زندگی کی تیز رفتاری میں مجھے فرصت ہی نہیں ملی۔ جیسے بہت بھوکا شخص چھری کاٹے کا تکلف کیے بغیر کھانے پر ٹوٹتا ہے، ایسی ہی ضرورت کے تحت میں بھی دیوانہ وار اپنے دشمنوں سے لڑتا رہا، یہ جانے بغیر کہ میں کیا مار رہا ہوں اور کیا کھا رہا ہوں۔ دھیرے دھیرے میرا یہی اسٹائل پختہ ہوتا گیا تھا۔ دیکھنے والوں نے مجھے اسٹریٹ فائٹر کہا اور میری لڑائی کو اسٹریٹ فائٹ کا نام دیا۔ یہ اسٹریٹ فائٹ تھی یا کوئی اور فائٹ تھی، میرے لیے بس یہی بات اہم تھی کہ میں اپنے اس فریبانہ اسٹائل کے ذریعے اپنا دفاع کرنے میں کامیاب رہتا تھا۔ جوڈو، کراٹے اور کنگ فو وغیرہ کے بہت سے مستند ماہرین کے چھکے میں نے اپنے اسی نیچرل اسٹائل سے چھڑائے تھے۔ میرا مد مقابل کراٹے کا ماہر تھا، لہٰذا میں نے اپنی نگاہیں اس کے پاؤں پر مرکوز کر رکھی تھیں۔ جو ہی اس نے مجھے اپر پام رسید کرنے کے لیے اپنے جسم کا وزن بائیں پاؤں پر منتقل کیا، میں تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کی لہراتی ہوئی دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکل کر ایک زوردار ٹھوکر اس کی پشت پر جمائی۔ جس وقت یہ ٹھوکر لگی، مد مقابل کی دائیں ٹانگ ہوا میں حرکت کر رہی تھی۔ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ پایا اور 2 قلع بازیاں کھا کر گیراج کے نیم وا شٹر سے جا ٹکرایا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جست کی اور اس کے اوپر گرا۔ کراٹے کے کھلاڑی زیادہ تر ٹانگوں کا استعمال کرتے ہیں، لہٰذا نیچے گر جانے کی صورت میں وہ زیادہ خطرناک نہیں رہتے۔ قریباً نصف منٹ تک ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہے۔ میرا مد مقابل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں ہر بار یہ کوشش ناکام بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے آہنی گھونسوں اور کوہنی کی ضربوں سے اپنا چہرہ بھی بچا رہا تھا۔ اسی کشمکش کے دوران مد مقابل کا ڈھاٹا کھل چکا تھا۔ میرے اندازے کے عین مطابق وہ جلیل کمانڈر ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ وہ دانتوں سے میری گردن ادھیڑ دیتا۔ میں جلیل کمانڈر کے دونوں ساتھیوں سے چند لمحے کے لیے غافل ہوا تو یہ غفلت میرے سر پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی۔ جلیل کے ایک ساتھی نے عقب سے میرے سر پر کسی وزنی شے سے ضرب لگائی تھی۔ بخار کی شدت سے سر پہلے ہی گھوم رہا تھا، اوپر سے یہ افتاد پڑی تو آنکھوں میں جگنوں سے لپک گئے۔ یوں لگا کہ میں بے ہوش ہو کر ڈھہ جاؤں گا، لیکن پھر میرے اندر کی فائٹنگ اسپرٹ نے مجھے اس کیفیت سے نکالا۔ میں نے پنڈلی سے اپنا رام پوری خنجر جدا کر لیا تھا۔ جو ہی شلوار قمیض والا دوسری مرتبہ مجھے ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھا، میں نے بے دریغ خنجر گھمایا۔ خنجر اس کی ران پر لگا اور وہ تڑپ کر دور جا گرا۔ جلیل کمانڈر بدستور میری گرفت میں تھا۔ میں دوسرا وار شاید اس کے جسم پر کرتا، لیکن ایک آواز نے مجھے بری طرح ٹھٹکا دیا۔ یہ مشتبہ کنور کی آواز تھی۔ وہ قریبی درختوں سے بالکل غیر متوقع طور پر نمودار ہوا تھا۔ رک جاؤ شاہ جہان۔ اس کے انداز سے آیا تھا کہ وہ اس فائٹ کو کافی دیر سے ملاحظہ کر رہا ہے۔ اچانک ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ مجھ پر یہ شب خون جلیل کمانڈر اور اس کے ساتھیوں کا ذاتی فعل نہیں تھا۔ میرا یہ قافیہ بالکل غلط تھا کہ ذاتی رقابت کی بنا پر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ حملہ مجتبیٰ کے ایما پر کیا گیا تھا اور مجتبیٰ نے بھی یہ حملہ کسی عداوت یا رنجش کی بنا پر نہیں کروایا تھا۔ یہ صرف ایک کھیل تھا۔ اس کھیل کے ذریعے مجتبیٰ نے جلیل کمانڈر وغیرہ کو یہ باور کرایا تھا کہ وہ مجھے بلا وجہ خصوصی اہمیت نہیں دے رہا۔ میں ان تینوں سے برتر ہوں، بلکہ اس قابل ہوں کہ ایک ساتھ ان تینوں سے نمٹ سکتا ہوں۔ جلیل کمانڈر سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی کھسیانے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی شلوار خون سے رنگین ہو چکی تھی اور وہ ایک ہاتھ سے اپنی ران دبائے ہوئے تھا۔ مجتبیٰ کے اشارے پر جلیل کمانڈر نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور آہستگی سے بولا، ویل ڈن مسٹر شاہ جہان۔ مجتبیٰ نے زخمی باڈی گارڈ کو جلیل کمانڈر کے ساتھ مرہم پٹی کے لیے بھیج دیا۔ پیلس کے مین گیٹ پر موجود 2 پٹھان چوکیدار بھی بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے تھے اور اب ہونقوں کی طرح منہ پھاڑے کبھی مجتبیٰ اور کبھی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجتبیٰ نے انہیں بھی واپس جانے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں اس گوشے میں اکیلے رہ گئے تو مجتبیٰ نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور حاکمانہ لہجے میں بولا، شاباش شاہ جہان، تم نے خود کو اس مقام کا اہل ثابت کیا ہے۔ میں چاہتا تو جلیل کمانڈر اور تمہارے درمیان باقاعدہ مقابلے کا اہتمام بھی کرا سکتا تھا، مگر پھر تمہارا یہ قدرتی انداز دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جناب، آپ کا کہنا بالکل بجا ہے، لیکن مجھے بے حد افسوس ہوتا اگر اس سے کسی کو کوئی شدید نقصان پہنچ جاتا۔ ڈرامے کا یہ پارٹ واقعی ڈرامائی ثابت ہوا،
مجھے بالکل خبر نہیں تھی کہ تمہارے پاس یہ ڈراؤنی شے موجود ہے اور تم اسے اتنی شتابی سے استعمال بھی کر جاؤ گے۔ بہرحال میرے ساتھ آؤ، تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ وہ رخ موڑ کر نشست گاہ کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنی پتلون سے گرد جھاڑی، خنجر کو دوبارہ اس کے محفوظ ترین مقام پر لگایا اور مشتبہ کے پیچھے چل دیا۔ میری پسلیوں کے نیچے پھر شدید درد اٹھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ درد اس ضرب کی نشانی ہے جو بپھرے ہوئے شیخ عاصم نے مجھے اپنے وزنی بوٹ سے لگائی تھی۔ فرید کوٹ میں سیٹ رام داس کی کوٹھی میں شیخ عاصم جنونیوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ لڑائی کے دوران مجھے سینے میں شدید درد محسوس ہوا تھا، مگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کا سبب کوئی اور ہو۔ بخار کی کیفیت شدید ہوتی تھی تو یہ درد بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر مشتبہ کنور نے اپنے لیے ریڈ وائن کا ایک جام بھرا اور پہلی بار مجھے بھی اشارہ کیا کہ میں اپنے لیے ایک جام لے لوں۔ جلیل کمانڈر یا اس کے ہمکاروں میں سے کوئی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مشتبہ کنور کے سامنے بیٹھ کر ڈرنک کرے گا۔ میرا خیال تھا کہ شاید مشتبہ مجھ سے ناہید کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ آج کل اس کا معشقہ بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا تھا اور کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا کہ مشتبہ کو ناہید کو پٹانے اور پھسلانے کے سوا کوئی اور کام ہی نہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ اپنے ماحول اور قریب و جوار پر مشتبہ کی عقابی نظر رہتی تھی۔ وہ ہر معاملے کو اس کے میرٹ پر توجہ دینے کے لیے کسی نہ کسی طرح وقت نکال ہی لیتا تھا۔ اس نے گفتگو شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ان غیر ملکی مہمانوں کی بات چھیڑ رہا ہے جو 2.5-3 ہفتے سے مشتبہ کی نہر والی کوٹھی میں مقیم تھے۔ وہ لوگ 15 دن کے دورے پر آئے تھے، لیکن 3 ہفتے گزرنے کے باوجود ابھی ان کے جانے کے آثار پیدا نہیں ہوئے تھے۔ مشتبہ دن میں کم از کم ایک بار نہر والی کوٹھی پر ضرور جاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ ابھی تک مسٹر کلارک کا انتظار کر رہے ہیں۔ سگار کا ایک بے حد گہرا کش لے کر مشتبہ بولا، تمہارے ساتھیوں میں ایک پٹھان ہے، کیا نام ہے اس کا؟ زری گل۔ وہ بہت کام کا آدمی نظر آتا ہے، ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ جناب، آپ دوسروں کے بارے میں بھی اس انداز میں سوچ سکتے ہیں۔ وہ مریل سا نشے باز ضرور مریل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ بڑا طاقتور اور ذہین فتین آدمی چھپا ہوا ہے اس کے اندر۔ مشتبہ نے کہا، بہرحال میں مسٹر جی کلارک صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ یہاں ایک بہت ضروری کام نمٹانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں پشاور جانا ہوگا۔ میں تمہیں اور تمہارے پٹھان ساتھی کو ان کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں حتمی طور پر تمہیں کل شام تک بتا دوں گا۔ جی کلارک صاحب پاکستان کب پہنچ رہے ہیں؟ وہ سگار کا دھواں چھوڑ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جی کلارک صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ کب؟ میں نے بے حد حیرانی سے پوچھا۔ 3 ہفتے پہلے، اسی روز جب ہم مہمانوں کو ایئرپورٹ سے لے کر آئے تھے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مشتبہ نے رازدارانہ لہجے میں کہا، جی کلارک صاحب انہی 4 مہمانوں میں شامل تھے۔ وہ سرخ سوٹ والا فربند نام شخص جس کی کنپٹیاں بالکل سفید تھیں، وہی جی کلارک تھا۔ جی کلارک صاحب کبھی کبھی اسی طرح رازداری سے سفر کرتے ہیں۔ او گاڈ! 10-15 منٹ مشتبہ کنور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر اس کے سیکرٹری نے بتایا کہ پروگرام کے مطابق چھوٹے تاجروں کا ایک وفد اس سے ملاقات کے لیے آ چکا ہے اور میٹنگ روم میں بیٹھا ہے۔ مشتبہ نے گھڑی دیکھی اور جلدی سے جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اگلے روز خدا بخش نے مجھے اور زری گل کو نہر والی کوٹھی میں پہنچا دیا۔ کوٹھی میں نوکروں چاکروں کی بہتات تھی۔ 2 مہمان خواتین ایک سرسبز لان میں ٹینس سے دل بہلا رہی تھیں۔ ان میں ایک بڑی عمر کی سنہری بالوں والی بڑی بھی تھی، دوسری جواں سال تھی، اور اس کی چھوٹی سی قدرے گول ناک اور چوڑی تھوڑی اس بات کی غماز تھی کہ اس کی رگوں میں خالص انگلش خون دوڑ رہا ہے۔ دونوں خواتین نیکرز میں تھیں، لہٰذا انہیں دیکھ کر زری گل نے برے برے منہ بنائے، لیکن چور آنکھوں سے انہیں دیکھتا بھی رہا۔ یہیں پر مجھے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی نظر آیا۔ یہ چینی یا جاپانی خد و خال والی ایک خاتون تھی، لیکن اس کا قد کسی بھی طرح 6.5-7 فٹ سے کم نہیں تھا۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے باوجود وہ بے ڈھنگی نظر نہیں آتی تھی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ جسم کا وزن قد کے مطابق تھا۔ وہ اپنے ترشیدہ سیاہ بالوں کو شانوں پر پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، بڑے تمطراق سے ایک ایزی چیئر پر بیٹھی تھی اور انگلش اخبار پڑھ رہی تھی۔ قریب ہی میز پر چائے اور دیگر لوازمات رکھے تھے۔ زری گل بڑبڑایا، استاد جی، یہ جاپانی بیوی کتنا لمبا ہے، اس کو درمیان سے کاٹو
تو 2 بابرا شریف بن جائے گا۔ آہستہ بولو، اگر اس نے سن لیا تو سر پر گھونسا مار کے زمین میں گاڑ دے گی۔ لمبی تڑنگی عورت کے قریب ہی مجھے ایک اور چہرہ دکھائی دیا اور میں بری طرح چونک گیا۔ یہ مشتبہ کا رقیب روسیہ اور ناہید کا شوہر نامدار سلمان آذر تھا۔ وہ بھی ایک ایزی چیئر پر بیٹھا اخبار کھنگال رہا تھا۔ میں نے سرگوشی میں خدا بخش سے پوچھا، یہ وہی صاحب ہے نا جو مشتبہ صاحب کی سالگرہ میں زیادہ چڑھا گئے تھے اور میں انہیں گھر چھوڑ کر آیا تھا؟ ہاں، سلمان آذر نام ہے ان کا، مسز ناہید آذر کے شوہر نامدار ہیں۔ کیا سمجھے؟ خدا بخش معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولا، لیکن یہ یہاں؟ ہانگ کانگ گئے ہوئے تھے، مشتبہ صاحب نے بھیجا تھا، وہاں سے یہ طویل تحفہ لے کر آئے ہیں جو سامنے کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے۔ تمہارا مطلب وہ لمبی لڑکی؟ ہاں، معلوم نہیں کیا معاملہ ہے، بہرحال سلمان آذر ہانگ کانگ سے اس لڑکی کے سوا اور کچھ لے کر نہیں آئے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے لان کے سامنے سے گزر گئے۔ وہاں پر موجود افراد میں سے کسی نے ہم پر توجہ نہیں دی۔ برآمدے میں 2 جسیم پیلشین کتے زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ مشتبہ پیلس کے ملازمین میں سے کئی جانے پہچانے چہرے ہمیں اس کوٹھی میں بھی نظر آئے۔ مشتبہ مسٹر جی کلارک کو ہمارے بارے میں فون پر اطلاع دے چکا تھا، لہٰذا ہمیں جلد ہی اندر بلا لیا گیا۔ مسٹر جی کلارک شب خوابی کا لباس پہنے ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ دیکھنے میں ایک عام سا شخص نظر آتا تھا، لیکن بغور دیکھنے اور بات چیت کرنے کے بعد اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایک بھاری بھرکم اور بڑے دل و دماغ والی شخصیت چھپی ہوئی ہے۔ وہ دیکھنے میں 55-60 کا تھا، لیکن اس کی اصل عمر اس ہندسے سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے ایک ہی نظر میں ہم تینوں کا بغور جائزہ لیا اور میری طرف انگلی اٹھا کر بولا، "I think you are Mr. شاہ جہان." میں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور زری گولا خدا بخش کو باہر بھیج دیا۔ وہ شستہ انگریزی میں بہت ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کرتا تھا۔ کہنے لگا، "مسٹر شاہ جہان، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مشتبہ صاحب نے تمہیں کافی کچھ بتا دیا ہوگا۔ ہمیں آج رات 11 بجے پشاور کے لیے روانہ ہونا ہے۔ یہ روانگی مکمل رازداری سے ہوگی۔ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے، لیکن ہم سفر علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ پشاور میں بھی فی الحال ہمارا قیام علیحدہ ہوگا۔ پشاور میں ایک درمیانہ سا ہوٹل ہے، غالباً حبیب ہوٹل نام ہے اس کا۔ وہاں ہمارے لیے رومز بک ہیں، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ ہوٹل میں نہ ٹھہرو۔ کسی متوسط آبادی میں کرائے کا مکان لے لینا تمہارے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ مکان ملتے ہی تم حبیب ہوٹل کے کمرہ نمبر 4 میں مجھ سے رابطہ کرو گے۔ رابطہ ہونے کے بعد میں تمہیں آئندہ کی ہدایت دوں گا، لیکن ایک بات یاد رہے، ہم سب فرضی ناموں سے سفر اور قیام کریں گے۔ تاہم تم اور تمہارا ساتھی اپنے اصلی نام برقرار رکھ سکتے ہیں۔ فرضی ناموں کی تفصیل تمہیں میرا اسسٹنٹ فراہم کر دے گا۔ میرے ساتھی زری گل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ بولا، زری گل مکان ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کرے گا اور پہلے 2-3 روز تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس کے بعد ہم اسے ہوٹل میں بلا لیں گے۔